نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی گرامر کورس برائے فہم القرآن میں آج انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 51 سبق 51 کا مطالعہ کریں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے فعل ثلاثی مزید فی میں ماضی مجہول۔ الحمدللہ ہم نے پہلے فعل مجرد میں فعل ثلاثی مجرد میں تمام اس کے اسپیکٹس پڑھے، معروف اور مجہول اور مختلف اس کے ابواب۔ اس کے بعد ہم نے فعل مضارع پڑھا، فعل مضارع بھی ہم نے مجرد میں پڑھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے ابواب ثلاثی مزید فی پڑھا۔ ابواب ثلاثی مزید فی میں 8 ابواب کے مطالعہ کے علاوہ ہر باب کے ہم نے مختلف اسپیکٹس بھی دیکھے، یعنی کہ مزید فی میں ماضی معروف کیسے ہوتا ہے، مضارع معروف کیسے ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے امر کی بات کی، امر کیسے ہوتا ہے، نہیں کیسے ہوتا ہے، یہ ساری ہم نے باتیں کی۔ اب ہمارا اس میں ایک اسپیکٹ رہ گیا ہے، وہ ہے ماضی مجہول، فعل مجہول کا اسپیکٹ رہ گیا ہے۔ تو ہم آج انشاءاللہ یہ فعل ثلاثی مزید فی میں ماضی مجہول اور مضارع مجہول، یہ جب 2 پڑھیں گے تو انشاءاللہ آج آپ کا ایک اور مائل سٹون اچیو ہو جائے گا، اور وہ یہ کہ اس کتاب کے جو پہلے 4 حصے ہوتے تھے اس میں سے دوسرا حصہ آج آپ کا ختم ہو جائے گا، اور یہ دوسرا حصہ فعل کے بارے میں۔ تو پہلا حصہ اسم ہم پہلے ختم کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم فعل ختم کر دیں گے، اور اگلی نشست سے اب ہم فائنل پوائنٹس اپلیکیشن آف اسم اور فعل، اور ایکچولی اس میں ہم عربی زبان میں اپلیکیشن کیا ہے، یہ سب کچھ جو ہم نے پڑھا ہے، قرآن حکیم کی آیتیں، اس میں تفہیم کے اوپر کیا افیکٹ پڑتا ہے، وہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ اگلی کلاس سے شروع کریں گے۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں فعل ثلاثی مزید فی میں فعل مجہول کا استعمال، جس میں ماضی مجہول بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اور مضارع مجہول بھی پڑھیں گے۔ تو میرے پاس سب سے پہلے عفیفہ کا نام ہے۔ عفیفہ بسم اللہ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل ثلاثی مزید فی ماضی مجہول۔ مزید فی کے ماضی معروف پر مجرد کے ماضی مجہول کے وزن فعلا کے انطباق سے ماضی مجہول بنتا ہے۔ اوکے، یہ سینٹنس جو ہے پہلا بڑا موٹا اور کمپلیکیٹڈ لگتا ہے، اس کو آپ جب غور سے پڑھیں گی بہت آسان سبجیکٹ ہے، اور یہ ہمیں آسان ہی کر دے گا فعل ماضی معروف سے مجہول بنانے کے طریقے کو۔ دیکھیے ہم نے یہ پڑھا تھا ماضی مجہول کے لیے کہ جب ہم نے معروف کی بات کی تو ہم نے کہا ماضی میں 3 اوزان ہیں، فعلا، فعیلا اور فعولا، اور جب ہم نے ماضی مجہول کی بات کی تو ہم نے کہا ایک ہی وزن ہے، فعلا۔ اب جب ہم یہ ثلاثی مزید فی میں ہم ماضی مجہول دیکھ رہے ہیں تو ہم یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو آپ کا وزن تھا نا فعلا، اسی کا اطلاق ہوگا مزید فی میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجرد میں تو 3 ہی ہمارے کلمے ہوتے تھے مادے میں، فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ، جس میں اس فعلا کے وزن میں کیا ہے کہ فا کلمے پہ پیش لگا دو، عین کے نیچے زیر اور لام پہ زبر۔ تو ہم اس کو مزید فی میں کیسے اپلائی کریں، کیونکہ مزید فی میں ان 3 کے علاوہ ایک کلمہ اور ہوتا ہے، اضافی بھی ہوتا ہے نا، کلمہ تو نہیں ہوتا، اضافی حروف ہوتے ہیں کسی میں۔ ہاں، تو پھر ہم یہ فعلا کیسے اس پہ امپلیمنٹ کریں گے؟ تو وہ اس طرح سے ہم کریں گے کہ ہم نے فا کلمے کو اور ایکسٹرا حروف کو سب کو فا کے امبریلا میں ڈال دیا، اور عین اور لام کو ویسے ہی رکھا ہے۔ تو عین کلمہ اور لام کلمہ جو ہے وہ الا بن جائے گا، عین کے نیچے زیر، لام کے اوپر زبر، ہر کیس میں، یعنی جتنے بھی ہم فعل پڑھیں گے، ابواب پڑھیں گے، کیا ہوگا؟ عین کلمہ زیر ہو جائے گا، لام کلمہ زبر ہو جائے گا۔ اب یہ عین کلمہ، سوری کوئی کچھ کہنا چاہ رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں سر، بولیں آپ۔ عین کلمے کے نیچے زیر اور لام کلمے کے زبر، یہ تھرو آؤٹ ہو گیا۔ فا کلمہ اور اس کے اندر جو ایکسٹرا حروف ہیں وہ سب ہمارے اس نئے فا پیش کے امبریلا میں آ جائیں گے۔ یہ اس کا انطباق ہے۔ اب یہ سمجھ لیں گے تو آپ کو بنانا بہت آسان ہو جائے گا۔ جی ذرا پہلی لائن پڑھ دیجئے عفیفہ۔ فعل ماضی مجہول بنانے کا طریقہ: افعال، تفعیل، مفعلۃ،
استفعال. ہاں، جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ابواب تو 8 ہم نے پڑھے ہیں اور انہی 8 پہ ہم پریکٹس کریں گے، لیکن چونکہ سلائیڈ میں پورے 8 ابواب نہیں آتے اس لیے ہم نے 4 سیلیکٹ کر لیے ہیں، اور یہی طریقہ جو ہے وہ بقیہ 4 پہ بھی ہوگا، صرف طریقہ ہم نے سمجھ لینا ہے. اور وہ کیا ہے؟ فعل ماضی مجہول کا بنانے کا طریقہ. سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے یہ پڑھ دیجئے. ماضی معروف کے فا کلمے اور زائد حروف پر پیش لگائیں، ساکن حروف قائم رکھیں. اوکے، تو جیسے میں نے عرض کیا یہ جو فعیلہ کا انطباق تھا وہ ایسے ہی تھا کہ فا پیش کے امبریلا میں تمام فا کلمہ اور زائد حروف سب آ جائیں گے. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ فا کلمے پر اور زائد حروف پر پیش لگا دینا ہے، سوائے ان حروف کے جس پہ ساکن ہے. جس پہ ساکن ہے اس کے اوپر ساکن قائم رکھیں گے. ٹھیک ہے، تو اب آپ یہ بتائیے عفیفہ کہ یہ جو آپ کا سب سے پہلا ماضی ہے باب افعال، اس کا آپ پاس کیا وزن کیا تھا باب افعال میں ماضی کا؟ اس کا تھا افعلا. افعلا. اب اس میں اب آپ سوچ کے بتائیے، ہم نے کیا طے کیا کہ عین اور لام تو ویسے کا ویسا رہے گا. جی، فرق کیا ہوگا کہ عین کلمے کے عین کے نیچے زیر آ جائے گی اور لام کے اوپر زبر ہی رہے گا، اور باقی جو کلمات ہیں ساکن کے علاوہ ان کے اوپر پیش آ جائے گا. تو یہ بن جائے گا افعلا. یہ بن جائے. اچھا، پہلے بھی سوری، یہ پہلے میں نے ماضی یہاں لکھ دیے ہیں. اب اس کے بعد آتے ہیں ہم اس پہ. جی، آپ نے کہا اچھا ہم نے پہلے اسٹیپ کے اندر عین اور لام کو نہیں چھڑایا. ہم پہلے اسٹیپ میں دیکھیے ہم کس کی بات کر رہے ہیں. ہم صرف بات کر رہے ہیں ماضی معروف کے فا کلمے اور زائد حروف پر. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ صرف اف لگے گا. افعلا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تفعیل کا بن جائے گا فعلا. تفعیل کا بن جائے گا فعلا. ویری گڈ. مفعلتن کا بن جائے گا سر یہ اب یہ فو بن جائے گا نا، فعلا. اس میں الف کی جگہ کہ ابھی الف، ہاں وہ تو آگے کا اسٹیپ آپ پہلے پڑھ رہی ہیں. الف کے اوپر ہم نے ابھی کوئی بات نہیں کی. الف جو ہے وہ ساکن حرف ہے، اس میں کوئی حرکت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس جو حرف یہاں پر موجود ہے وہ فا ہے صرف. تو ہم نے فا کو پیش کر دیا. ہمارے اس اسٹیپ میں ہم نے صرف یہی کرنا ہے کہ فا کو پیش کرنا ہے اور زائد حروف کو پیش کرنا ہے ایکسپٹ ساکن. ٹھیک، اب چوتھے میں کیا ہو گیا؟ اس تفعلا. ویری گڈ، یہ بن گیا اس تفعلا. یہ ایسے کیوں بنا؟ کیونکہ حمزہ زیر تھا وہاں پر، اس کو ہم نے یہ فا کلمے کے امبریلا میں آ کے پیش ہو جائے گا زائد حروف میں. سین پہ چونکہ ساکن ہے اس لیے اس کو ہم ساکن کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے. اور تا آ گیا، پھر تا پہ زبر تھا، یہ بھی اضافی حرف ہے تو اس کو ہم تا پیش کر دیں گے. فا کلمے پہ جو ہے وہ ساکن ہے تو ساکن مینٹین کریں گے. تو یہ بن جائے گا استفعلا. یہ پہلا اسٹیپ ہے صرف ہم نے جو لیا ہے. اوکے امبر، اب آپ سیکنڈ اسٹیپ دیکھیے کہ کیا ہے. الا نہیں ہوگا کہ آپ نے تو اوپر جو لکھا ہے وزن فعلا کے انطباق سے ماضی مجہول بنتا ہے، جی تو الا ہی ہوگا. کیا ہوگا؟ الا نہیں ہوگا کیونکہ اوپر جو ہیڈنگ میں ہے مزید فی کے ماضی معروف پر ابھی ہم نے مجرد. تھوڑا سا صبر کریں، ہم نے پہلا اسٹیپ لیا ہے نا ابھی صرف. اچھا پہلے اسٹیپ میں ہم نے صرف فا کلمہ اور زائد حروف کی بات کی ہے نا، عین اور لام کی بات ہی نہیں کی ہم نے. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں، درست. ٹھیک جی سر. نمبر 2 الف کو واو ساکن کر دیں گے. اوکے، تو پہلے والے میں ہے الف باب جی افعال بالکل. میں. جی سر. تو سر یہ نہیں، باب افعال میں الف ہے یا نہیں، یہ جواب دیجئے. باب افعال میں جی الف ہے. کہاں ہے الف؟ سر افعال کا پوچھ رہے ہیں نا. یہ باب افعال میں کیا ہے آپ کے پاس؟ اف علا ہے نا. ٹھیک ہے. تو اف علا میں الف کہاں ہے؟ اوکے اچھا. اف علا میں الف نہیں ہے، یہ الف پیش جو ہے یہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے، حمزہ ہے. جب الف پہ حرکت ہوتی ہے تو وہ الف نہیں ہوتا، وہ حمزہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. سیکنڈ والے میں تو یہ کچھ چینج نہیں آئے گا اس میں، یہ اف علا ہے اس اسٹیپ پر یہ ایسے ہی رہا. جی
سیم ود فعلا، یہ بھی سیم ہی رہے گا کیونکہ اس میں بھی الف نہیں ہے. ویری گڈ. کہ جو یہ اب نیکسٹ جو ہے فعلا، اس کا جو ہے یہاں پر الف ہے ہمارے پاس، ویری گڈ. تو اس کو واو ساکن کر دیں گے تو یہ فعلا ہو جائے گا. ٹھیک. بالکل جی سر. اور پھر اس کے بعد نیکسٹ استفعلا، یہ بھی ان چینج رہے گا کیونکہ اس میں بھی الف نہیں ہے. ویری گڈ، بالکل صحیح ہے. جی بشرا، اب آپ ذرا یہ تیسرا اسٹیپ پڑھ دیجیے. یس سر. عین کلمے پر زیر اور لام کلمے پر زبر لگائیں یعنی الا بنائیں. سر اب جو ہمارے پاس اف الا تھا افعال باب کا، یہ بن جائے گا اف ایلا. ویری گڈ. اور سر جو فو الا تھا وہ فو الا بن جائے گا ہمارے پاس فو الا. ویری گڈ. اور سر مفاعلتن میں جو فو الا تھا وہ بن جائے گا فو الا. ویری گڈ. اور سر استف الا بن جائے گا استف الا. ویری گڈ. تو یہ آپ کو 4 ابواب کا مل گیا طریقہ ماضی مجہول بنانے کا. مشکل تھا؟ نہیں سر، بالکل ایزی ہے. ہاں، یہ فوئلہ کا انطباق کر کے آپ اگر سوچیں گے بہت آسان ہوگا. 4 سٹیپس. پہلے سٹیپ میں فا کلمے اور زائد حروف پہ پیش لگا دے ایکسپٹ ساکن. دوسرے سٹیپ میں الف کو واو ساکن کر دے یس سر. جہاں بھی الف ہے وہاں پر. تیسرے کلمے میں الا بنائے یعنی عین کلمے کو زیر کر دے، لام کو زبر کر دے. زبر کر دیں. ٹھیک. اچھا، Yes, sir. آپ لوگوں کو پچھلی کلاس میں نے کوئی چارٹ دیا ہے؟ نہیں سر، چارٹ تو نہیں. اوکے، میں آپ کو ایک چارٹ دکھانا چاہتا ہوں، یا چلے پہلے ہم مضارع کر لیتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں چارٹ. ٹھیک ہے، اوکے. یس تو سر. یہ ہو گیا جناب ماضی مجہول. اینی کوشچنز آن دس؟ نو سر. اوکے. اب آپ آ جائیے. حفظہ آ گئی ہیں؟ جی سر. حفظہ اب آپ شروع کر دیجیے، بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مزید فی کے افعال مضارع مجہول اسی کے مضارع معروف سے بنتے ہیں. اوکے، تو ہم نے مزید فی کے ماضی معروف سے ماضی مجہول بنانا سیکھ لیا. اب ہم جی. مزید فی کے مضارع معروف سے مضارع مجہول بنانے کی بات کریں گے. انہوں نے ہمیں پرنسپل کیا دیا ہے کہ اس کے لیے ہم استعمال کریں گے مضارع معروف کو. مضارع معروف ہم لکھ لیں گے، اس کے بعد کیا تبدیلیاں کرنی ہیں وہ دیکھ کے اس میں چینجز کریں گے تو وہ مضارع مجہول بن جائے گا. جی صحیح. تو یہ پہلے سٹیپ میں دیکھیے ہم نے تھوڑی سی جگہ تھی تو ہم نے 5 ابواب کر لیے ہیں. ان 5 ابواب میں پہلا سٹیپ کیا ہے؟ پڑھیے حفظہ. مضارع مجہول بنانے کا طریقہ، مضارع معروف کی یتان کو مضموم کر دیں. مضموم کر دیں. جی سر. تو سر یہ اب سر مضموم کا مجھے میننگ نہیں پتا، مگر میں ایگزامپل دیکھ کے مضموم کہتے ہیں وہ لفظ جس پہ وہ حرف جس پہ ضمہ لگا ہو. جس پہ ضمہ لگا ہو وہ مضموم، جس پہ کسرہ لگا ہوگا وہ مکسور، جس پہ فتحہ لگا ہو وہ مفتوح. اوکے ٹھیک ہے سر. تو مضموم کرنے کا مطلب ہے اس کو اوپر پیش لگا دیں. پیش لگا دیں گے. صحیح. تو سر یہ ہم لوگوں نے جیسے مضارع معروف میں افعالن کا جو مضارع معروف ہے وہ ہے یفعلو، تو ہم لوگ نے اس کے اوپر بھی یا کے اوپر یہ جو یتان کا جو یا ہے اس کے اوپر ہم نے پیش لگا دیا، اور مطلب وہ لگا رہے گا، پیش لگا رہے گا تاکہ کنٹینیو موجود ہے. جی سر. مضارع معروف میں پہلے سے پیش موجود ہے. پہلے سے پیش موجود ہے. تفعیلون کے ماضی معروف پہ بھی پیش موجود ہے، تو ہم نے مضارع مجہول پر بھی پیش لگا رہنے دیا. مفاعلت نا اس کو ہم کو یہ کہا گیا ہے کہ یتان پہ پیش کر دو. جی سر. جب پہلے ہی یتان پہ پیش ہے تو وی ڈڈنٹ ڈو اینی تھنگ. ایگزیکٹلی وہ ایز اٹ از رہے گا. مفاعلتن کے وزن پر بھی یفاعلو پہ بھی پیش رہے گا، مگر تفاعلن پر جو مضارع ہمارا معروف تھا اس میں تھا یتفاعلو، تو اس کے اوپر ایز پر دا رول ہم پیش لگا دیں گے تو یتفاعلو ہو جائے گا.
اور استفعالن کے مدار معروف پر بھی یستفعلو تھا، تو ایز پر دا رول ہم اس کے اوپر یتان پہ پیش لگائیں گے تو اس کو یستفعلو کر دیں گے. ویری گڈ، ایکسلنٹ، بہت اچھی طرح سے آپ نے ایکسپلین کیا، تھینک یو ویری مچ. جی ناظم صاحب دوسرا اسٹیپ آپ کر دیجئے. سر مدار معروف کے عین کلمے کو مفتوح کر دیں. تو پہلے یفعلو تھا تو مفتوح ہو گیا تو یفعلو ہو گیا، اور باب تفعیل میں یفعلو تھا اور یہاں مفتوح ہو گیا تو یفعلو ہو گیا. باب مفعلتن میں یفعلو تھا، مفتوح ہونے کے بعد یفعلو ہو گیا. باب تفعلن میں یتفعلو تھا، مفتوح ہونے کے بعد یتفعلو ہو گیا. تو اس میں تو چینج نہیں آئی، وہی رہا یتفعلو. لیکن کیا ہو گیا، غائب ہو گئے؟ جی یستفعلو کہہ تو رہا ہوں. نہیں، آواز غائب ہو گئی بیچ میں، آپ کہہ ضرور رہے ہوں گے لیکن آپ کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. ہاں میری شاید انگلی لگ گئی تھی اس پہ، کرزر پہ، تو آف ہو گیا تھا. یستفعلو ہو گیا آخری والا، یستفعلو سے یستفعلو ہو گیا. تو ہم نے یہاں یہ دیکھنا ہے کہ بیسیکلی عین کلمے پہ جو مجہول کا صیغہ ہے اس میں عین کلمے پہ زبر ہوتا ہے. آپ کو پرانی والی بات یاد ہوگی، یفعلو. جی اب یہاں پر یہ یفعلو جو پہلا صیغہ ہے یہ تھوڑا سا آپ کو کنفیوژن ملے گا، اس میں آپ کو ڈسکریشن استعمال کرنا پڑے گا، کیونکہ مجرد کا جو مفعول تھا وہ بھی یفعلو تھا. ہاں سیم ہو گیا یہ بالکل، مجرد کا بھی پہلا اور باب افعال کا جو ہے وہ بھی یفعلو ہے. یہ دونوں یفعلو ہیں. یہاں آپ کو سیاق و سباق دیکھنے پڑیں گے، لیکن باقی سب میں ڈفرینٹ ہے. یفعلو، یفعلو، یتفعلو، یستفعلو، یعنی جتنے کلموں پہ عین پہ زیر تھا اس کو بھی آپ نے زبر کر دیا، جس پہ پہلے سے عین پہ زبر تھا اس کو کوئی چینج کرنے کی ضرورت نہیں. جی ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ فائنلی آپ کا طیبہ آپ پڑھ دیجئے. یہ فائنلی مضارع مجہول کیا ہو گیا آپ کا؟ مضارع مجہول فائنلی سر افعال کا میں بنے گا یہ یفعل، تفعیل میں یفعل، مفاعلۃ میں یفعل، تفاعل میں یتفعل، اور استفعال میں یستفعل. ویری گڈ. تو یہ پڑھنے کے بعد ہم ایک ذرا چارٹ کی طرف جائیں گے. مجھے جسٹ گیو می اے سیکنڈ، آئی ول برنگ دا چارٹ. مجھے میرا ایسا خیال تھا کہ میں نے آپ لوگوں کو دیا ہوا ہے، تو اینی وے ابھی پھر کر لیتے ہیں، نو پرابلم. غلط کھول دیا میں. دیکھیے جناب، یہ چارٹ ہے جو میں آپ کو بھی تھوڑی دیر بعد اسکائپ پہ دے دوں گا، آپ کے لے لیجیے گا اس سے. اس کو ہم پڑھتے ہیں. جی طیبہ ذرا اس کو ہیڈنگ اور پہلی لائن پڑھیں ذرا. اوکے سر. ابواب افعال، تفعیل، مفاعلۃ، تفاعل، تفاعل، افتعال، انفعال، استفعال. اب اس کے ہم ایک چیز صرف دیکھ رہے ہیں، فعل ماضی. اچھا جہاں ماضی لکھا ہے اس کا مطلب ہے یہ ماضی معروف ہے. ٹھیک ٹھیک. اوکے سر. یہ جو آپ کو 8 ابواب کے نیچے ماضی معروف نظر آ رہے ہیں، یاد رکھیے گا یہ سب پہلا صیغہ ہے. یس سر. اس کا مطلب کیا ہے کہ جہاں افعلا لکھا ہے اس کا دوسرا صیغہ ہوگا افعلا، اس کا 15واں صیغہ ہوگا افعلنا، 7واں ہوگا افعلتا. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ کے سامنے جو صیغے لکھے ہوئے ہیں یہ سب صیغہ نمبر 1 ہے. ٹھیک. اب پڑھ لیجیے آپ ماضی. ماضی اس کے ریسپیکٹو ابواب میں افعل، فعل، فاعل، تفعل، تفاعل، افتعل، انفعل، استفعل. اوکے. اس میں آپ کو کوئی چیز عجیب تو نہیں لگی؟ آپ پڑھ چکے ہیں نا یہ تفصیل سے، ہم اس پہ ایکسرسائز بھی کر چکے ہیں. یس سر بالکل، یہ تو کر چکے ہیں. فیملیئر ہے؟ یس سر بالکل. اوکے. امداد نہیں ہے، نور نہیں ہے. شازیہ اور آسمہ ہیں دونوں میں سے کوئی؟ نہیں ہے.
جی عفیفہ آپ پڑھ دیجئے سیکنڈ لائن. اور مزارع یہ بھی مزارع معروف ہے. ٹھیک ہے. جی یفعلو یفعلو یفاعلو یتفعلو یتفاعلو یفتعلو ینفعلو یستفعلو. اوکے. تو یہ آپ نے دیکھا کہ مزارع معروف ہیں اور اس میں ہم نے 3 گروپ بنائے تھے اگر آپ کو یاد ہوگا. باب افعال تفعیل اور مفعلتن کا ایک گروپ بنایا تھا جس میں یتان پہ پیش ہے عین کلمے میں زیر ہے, اور تفاعل اور تفاعل بیچ کے 2 جو ہیں ان کا ایک گروپ بنایا تھا جس میں یتان پہ بھی زبر ہے اور عین کلمے پہ بھی زبر ہے, اور افتعال انفعال اور استفعال میں تیسرا گروپ بنایا جس میں یتان پہ بھی زبر ہے اور عین کلمے پہ زیر واپس آ جاتا ہے. اسی کو آپ نے مجہول میں کیا کیا تھا, الٹ کر دیا تھا, یاد ہے. چلیں اب آگے چلیں. بشرا آپ ماضی مجہول پڑھ لیجئے. یس سر. ماضی مجہول باب افعال میں افعلا، تفعیل میں فعلا، مفاعلۃ میں فعلا، تفاعل میں تفعلا، تفاعل میں تفعلا، افتعال میں افتعلا، انفعال میں انفعلا، استفعال میں استفعلا. اوکے. یہ ہم ذرا مجہول بھی پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد اس کے اوپر ہم جنرل لگائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو کس کی, حفظہ کی باری آ گئی. حفظہ چوتھا پڑھ دیجئے. جی سر. مدارے مجہول میں افعالن کے وزن پہ ہوگا یفعلو، تفعیلون کے وزن پہ ہوگا یفعلو، مفعلتن کے وزن پہ ہوگا یفعلو، تفاعلن کے وزن پہ ہوگا یتفاعلو، تفاعلن میں ہوگا یتفاعلو، افتعالن میں ہے یفتعلو، انفعالن میں ہے ینفعلو، اور استفعالن میں ہے یستفعلو. اوکے. اب یہ 4 کی ذرا سے ہم وہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے ٹپس لیے تھے تاکہ اس چارٹ کے اوپر بھی سمجھ میں آ جائے کہ یہ اوپر کے 4 تو آپ کے لیے بے انتہا فیملیئر ہیں. ماضی معروف، مضارع معروف، ماضی مجہول، مضارع مجہول. سب سے اوپر والی لائن ماضی معروف, ہم نے یہ بات کی تھی کہ دیکھیں اس کے اندر حمزۃ الوصل کے علاوہ سب الف ہیں, سب زبر ہیں سوائے ساکن کے, 1-2 جگہ ساکن ہے. ادروائز اس میں جو آپ کو حرکت ملے گی سب پہ زبر ملے گی. ٹھیک, یہی ٹپ تھی ہماری. جی سر. دوسرا ہے مضارع معروف. اس میں ہماری کیا بات ہوئی تھی کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مضارع کے تمام لام کلمے جو ہیں وہ پیش ہوتے ہیں. مضارع معروف کے تمام لام کلمے جو ہیں وہ پیش ہوتے ہیں. یہ تو ایک ٹوٹل 8 کے 8 میں ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر پہلے گروپ میں جو افعال تفعیل اور مفعلتن کا ہے, یتان پہ پیش عین کلمے پہ زیر. ٹھیک, یفعلو یفعلو یفاعلو, یتان پہ پیش عین کلمے پہ زیر. سیکنڈ گروپ قول افتعال میں یتان پہ بھی زبر عین کلمے پہ بھی زبر, یتفعلو اور یتفعلو. اور تیسرا گروپ افتعال انفعال استفعال کا یتان پہ زبر کنٹینیو کرے گی لیکن عین کلمے پہ زیر واپس آ جائے گی. یفتعلو ینفعلو یستفعل. اچھا, ماضی مجہول کا آج آپ نے پڑھ لیا. سب سے پہلی نشانی ماضی مجہول کی لاسٹ 2 کلمے عین اور لام, الا 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 الا. ٹھیک, لاسٹ 2 کلمے جو ہے اس کے الا ہے, اور اس کے علاوہ پیش ہی پیش ہے. ہاں, جہاں ساکن موجود ہے وہاں ساکن رہے گا. الف کہیں نہیں ہے, جہاں الف تھا ہم نے اس کو واو میں بدل دیا ہے. ٹھیک ہے, تو فا کلمہ اور ایکسٹرا کلمے جتنے تھے وہ سب پیش ہو گئے یا ساکن ہیں, اور آخری 2 کلمے الا 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 الا, یہ تو ایسی پہچان ہے کہ آپ اس کو مس ہی نہیں کر سکتے. فعلا. اور مضارع مجہول میں کیا کیا ہم نے, مضارع مجہول ایکچولی ہم نے مضارع معروف لے کے یتان پہ پیش, اس میں آلریڈی یتان پہ پیش ہے کچھ پہ تو اس کو ویسے ہی رہنے دیا, جہاں یتان پہ پیش نہیں ہے زبر ہے اس کو بھی ہم نے یتان کو پیش کر دیا, اور عین کلمے کو
ہر جگہ زبر کر دیا. ہمارے پاس مضارع معروف میں 2 ایسے ابواب تھے، تفاعل اور تفاعل، جس میں عین کلمے پہ زبر تھا، ان کو ہم ویسے ہی زبر رہنے دیا ہم نے. باقی جو 6 ہمارے کلمے، پہلا گروپ کے 3 اور آخری گروپ کے 3، سب میں ہم نے عین کلمے پہ زبر کر دیا. تو یہ ہو گیا آپ کا مضارع مجرور. اب اس کے بعد 2 لائنیں ہیں جو آپ انشاءاللہ اگلی نشستوں میں پڑھیں گے، اسم الفاعل اور اسم المفعول، یہ چھوڑ دیں. اس کے بعد آپ نے یہ پڑھ لیا. ابھی کیا پڑھا آخری والا؟ یہ کون پڑھیں گے؟ کس کی باری ہے؟ ناصر صاحب آپ کی باری ہے جی. فعل امر. جی فعل امر ہے. افعل، فاعل، فاعل، تفاعل، تفاعلو، تفاعل. الو کسی میں بھی نہیں ہوگا، یہ امر ہے، یہ امر ہے، سب میں امر جزم ہے. مجزوم ہوتا ہے. جی 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 جی، سب پہ ساکن ہے. افتعل، انفعل، استفعل. سب پہ ساکن ہے نہ کہیں، سب پہ جزم ہے، مجزوم ہے یہ. سب پہ اچھا، سب مجزوم ہے، سارے مجزوم ہیں. ٹھیک، فعل امر مجزوم ہوتا ہے. جی. مجھے اس میں ایک پہ شک پڑ گیا ہے کہ یہ میں نے غلط کر دیا ہے. ہاں جی، لیٹ اس سی دا اسٹوڈنٹ جو اس کو کچھ سمجھے کہ جو میں کوئی کس پہ شک کر رہا ہوں، میں غلط کر دیا ہے. ہاں جی، کون بتائے گا؟ ہو از دا برائٹسٹ؟ یہ چوتھا تفاعل جو ہے. یار ایک تو آپ کا تفاعل. مائک جو ہے نا، آپ کی بات سنائی نہیں دے رہی ہے، بار بار اتنی کٹ رہی ہے کہ کچھ آپ کا آدھے لفظ آتا ہے، آدھا نہیں آتا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا آپ کیا بول رہے ہیں. دیکھیے اس کو میں جو سمجھ رہا ہوں، میں نے غلطی کی. آئی تھنک یہ چارٹ مجھے ریوائز کرنا پڑے گا کہ بیسیکلی ہمارا طریقہ کیا ہے امر بنانے کا. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم مضارع کی یتان گراتے ہیں اور لام کلمے کو مجزوم کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں پہلا سب سے جو آپ کا ہے باب افعال. باب افعال میں آپ کا مضارع ہے یفعلو. تو یفعلو کی جگہ آپ نے اگر یتان گرا دیا اور لام ساکن کر دیا، اور یہ چونکہ حمزۃ القطع اس میں آتا ہے باب افعالون میں، تو یہ افعل ہو جائے گا. مقصد یہ کہ عین کلمے کی حرکت کنٹینیو کرے گی. مضارع تھا یفعلو، اس کا امر بنے گا نیچے سیکنڈ کالم میں فاعل. تیسرے کالم میں جائیں، یفعلو تھا تو اس سے فاعل بنا. اب یہ جو چکر ہے نا، اس میں میں نے آگے میرا خیال ہے غلطی کر دی ہے، اس کو چیک کرنا پڑے گا. یتفعلو ہے نا، تو اس کا جو تا گرا کے اور لام ساکن کریں گے تو عین کلمے پہ زبر ہونا چاہیے نا. ایم آئی رائٹ؟ جی سر. اور اسی طرح سے تفاعل بھی نہیں ہوگا بلکہ تفاعل ہوگا. ٹھیک ہے، اور سر یہ پھر تفاعل بھی ہوگا، اگلا والا بھی جو ہے یتفاعلو، یہ 2 اس ہی میں کی بھی بات یہی کر رہا والا ہوں. ہاں، ہے. یہ 2 کی بات کر رہا ہوں میں. یہ 2 میرا ہاں خیال جی. میں نے غلط کر دیے، اس کو صحیح کر لیتے ہیں ابھی. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ چارٹ میں آپ کی طرف بھیجنا چاہ رہا ہوں. اچھا ہوا میں نے اس وقت دیکھ لیا. بہرحال آئی ایم آلسو ہیومن بینگ، اور یہ سارے چارٹ میرے اپنے ڈیزائن کیے ہوئے، یہ آپ کو کہیں ملیں گے نہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ اب جی سر. یہ بھی ٹھیک ہو گیا. اوکے، تو اب آپ لوگ جو ہیں فیملیئر ہو گئے اس چارٹ سے. اس چارٹ کے اوپر کوئی گفتگو ایکسپٹ یہ جو بیچ میں 2 ہیں، اسم الفاعل اور اسم المفعول، انہیں چھوڑ دیں. یہ آپ انشاءاللہ آگے کر کے چل کے کریں گے. باقی کے اوپر کوئی آبزرویشن، کوئی سوال، اینی کوشچن؟ یہ جو چارٹ آپ کے سامنے ہے اس پہ کوئی سوال؟ اینی ون، اینی کوشچن؟ نو کوشچن. نو سر. ویری گڈ. تو یہ جب کلاس ختم ہونے لگے گی انشاءاللہ میں آپ کو ڈال دیتا ہوں، اس کو اسکائپ پہ ڈال دیتا ہوں. تو ابھی اس کو ہم بند کر دیتے ہیں، اور یا میں پہلے دے دوں آپ کو؟ سر حفصہ بات کر رہی ہوں. سر ایک کویسچن ہے. جی جی. سر ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا
بابے ایک سیکنڈ کون سا تھا؟ انفعالن جو ہے، باب انفعالن، وہ جب ہم لوگوں نے خصوصیات پڑھی تھی تو اس میں تھا کہ باب انفعالن جو ہے وہ لازم ہوتا ہے، مطلب وہ متعدی سے لازم ہوتا ہے. جی جی اس کا جب ہم میننگ کرتے ہیں تو سر جب لازم ہوتا ہے تو وہ بھی مجہول ہو سکتا ہے. آپ بتائیے، لازم مجہول ہو سکتا ہے؟ نہیں سر، نہیں ہو سکتا نا، اسی لیے میں کیونکہ مجہول میں تو ہم لوگ مجہول میں تو مفعول ہوتا ہے اور فاعل نہیں ہوتا. بالکل تو صحیح کہہ رہی ہیں، وہ پھر لازم تو وہ ہوتا ہے جس میں آپ اپنے اوپر ہی ایکشن کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہ دوسرے الفاظ میں مفعول نہیں ہوتا نا اس میں. ہاں جی جب ایگزیکٹلی. جب تو مفعول نہیں ہوگا، یار یہ میں نے خیر غلط لگا دی میں نے. یہ کس کی گردان ہے یہ؟ نہیں یہ اس کی نہیں ہو سکتی، یہ غلط ہو گئی. یہ سوری، اس کو ڈیلیٹ کیسے ہوگی؟ ریموو میسج. اوکے جی، جواب مل گیا آپ کو؟ جی جی سر مل گیا، بس مجھے یہی پوچھنا تھا. جزاک اللہ. جیسے آپ کا ایک اور باب ہے جس کے اندر نہیں ہوتے، مجرد کے اندر آپ کا باب کروما کیا ہے؟ کروما اکرم سر وہ بھی لازم ہے، جی جی جی، تو اس میں بھی وہ نہیں ہوگا. اوکے بالکل نہیں. رائٹ، اس میں بھی مجہول نہیں ہوتا. رائٹ رائٹ. یا مجھے یہ کیوں نہیں مل رہا ہے اس میں ہیں؟ سر آپ اس کو اسی کی اسکرین پہ واپس چلے جائیں تو وہ بشرا اسکرین شاٹ لے کے ہمیں شیئر کر دیتی ہے، اگر اف اٹس پاسبل نہیں میرے پاس آپ کیوں نہیں اسکائپ ہو پہ رہا ہے؟ شیئر. ہم میرے اسکرین پاس شاٹ لے لیتے ہیں سر اس کا نہیں، میرے پاس کیوں نہیں آ چارٹ رہا کا. ہے سوال. وائی ایم آئی ناٹ گیٹنگ اٹ؟ اچھا 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 اچھا، وہ اس میں تھا، لیسنز میں تھا شاید. تو لیسنز تو کھل ہی نہیں رہے اس میں، کیوں نہیں کھل رہے؟ وائی کانٹ آئی اوپن لیسنز ان دس؟ ہاں لیسنز میں نہیں آ رہے. یہ ہے لیسنز، سوری. ہاں جی یہ آ گیا، اب آپ صدا سا یہ آ گیا جی آپ کا. ٹھیک ہے، آ گیا جی آپ کے پاس. کیا ہوا؟ سر چیک کر رہی ہوں، میرے خیال ہے آ گیا ہمارے پاس. جی سر آ گیا. ویری گڈ. اچھا اب ہم چلتے ہیں پھر ایکسرسائز کی طرف. یس سر. جی جناب، یہ آپ کی ایکسرسائز ہے. اس میں انہوں نے کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں 10، اور یہ چارٹ بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے آپ کی آسانی کے لیے، جیسے میں نارملی کرتا ہوں، اس کا میں نے ٹیبل بنا دیا آپ لوگوں کے لیے تاکہ آسانی سے آپ لوگ کر لیں. اور وہ یہ رہا آپ کا ٹیبل. ٹھیک ہے، لیکن اس کی فوٹو لے کے نقل نہیں مارنا اس کی. یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ٹیک اسکرین شاٹس آف سالوڈ ایگزام. اس کی لے لیں آپ، انسالوڈ کی. سالوڈ کی لینے کی اجازت نہیں. آپ بی فیئر، ایمانداری سے کام کرنا. اوکے اچھا جی، کس کی باری ہے اب؟ سر میری ہے. سر عفیفہ سے اسٹارٹ کر دیتا. اوکے جی، عفیفہ سے کر دیتے ہیں پھر. چلے جی عفیفہ، اب بنائیے آپ. ماشاءاللہ دیکھیں کیا کیا بنا سکتی ہیں آپ. جی سر پہلا بن گیا، یہ ہے انتخاب، مصدر ہے، ماضی معروف اس کا بنے گا. یہ باب انفعال ہاں انفعال کے اس کے پھنس ایک منٹ گئے پھنس گئے. نہیں بتائیے یہ انفعال ہے کیا ہے یہ؟ اچھا ت آ گیا ہاں سر. ایک منٹ نا، پھر کون سا باب ہوگا ت والا؟ والا جو اس کا ہم نے رول یہ پڑھا تھا کہ اگر نون سر ساکن اس کے کا بعد تو یہ بنے گا ہی نہیں نا لازم. نون ساکن کے بعد ہو تا آ جائے تو وہ افتعال ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے، یاد ہے آپ کو پڑھا تھا آپ نے؟ اچھا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ان بعض مادے ایسے ہیں، جیسے وہ مادے جو نون سے شروع ہوتے ہیں، جو کہ جی افتعال میں ان کی آواز دیتے ہیں اور کنفیوژن ہوتا ہے کہ یہ انفعال ہے، تو ہم کیسے پہچانیں؟ اس کا طریقہ آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ اگر نون کے بعد تا آتا ہے تو 90% کیسز میں وہ افتعال ہوگا. ٹھیک، اوکے 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 اگر نون کے بعد کوئی اور حرف آتا ہے تو پھر وہ انفعال ہوگا، اگر نون کے بعد تا آتا ہے تو وہ افتعال ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب اس میں تو یہ مادہ، افتعال ہو. ہاں افتعال ہے، مادہ کیا ہو گیا؟ اس کا پھر ماضی بن گیا نہیں، پہلے مادہ تو افتعال ہے نا، نکالیں تو آپ، اس کا بن گیا مادہ تو نکالیں نا آپ پہلے اس کا. مادہ تخابا. ہاں، افتعال میں تا ہوتا ہے مادے میں، وہ تو باپ کا ہے. وہ تو باپ کا ہے، فا عین لام ہوتا ہے، تو نون خوابا ہو گیا ویری نا. گڈ جی. اب ٹھیک اس ہے، کا ماضی معروف نون کیا ہوگا؟ ہاں، اور با. اس کا بن گیا انتخابا. خوابہ مت خبا کہو، پھر غلط ہو جائے گا. خبا آپ زبر کو انتخابا کھینچتے، انتخابا. دیکھو یہی ہوتا ہے، آپ لوگ زبر کو کھینچتے ہو نا. جی، جی جی جی، یہ بن گیا انتخابا. اچھا، اس کا مضارع بن گیا مظاہرے نہیں بنانا، ہیڈنگ دیکھ کے پڑھیں. اچھا آگے ماضی مجہول بنائیں گے. اس کا بنے گا انتخابا کا انتخبا. ویری گڈ. انتخبا. ہاں، آگے جی اس کا تھا باپ کا مضارع معروف کا بن گیا یفتعلو کا ینتخبو. ویری گڈ، ینتخبو. بہت اچھے. اچھا، اس کا مضارع مجہول بن گیا ینتخبو. ویری گڈ، ایکسلنٹ. تخبو. بہت اچھا آپ نے گراسپ کیا اور بہت اچھا اپلائی کیا آپ نے. جی امبر، آپ کی باری آ گئی. جی سر. نمبر 2 تقریباً. سر یہ جو ہے اس کا مادہ ہوگا قاف را با. جی، اور تقریباً اس کا یہ اس کا باب ہوگا سر باب تفاعل. کیوں تفاعل؟ کیوں تقریباً کس میں ہوتا ہے؟ آپ مادہ ڈال کے دیکھ لیجیے، مادے کی جگہ وزن ڈال کے دیکھیں. تفعیل. جی جی تفعیل. تو پھر اس کا ماضی معروف ہوتا ہے فعلا، تو یہ ہوگا فعلا. قربا. ویری گڈ، قربا. ویری گڈ. پھر ماضی مجہول بنے گا سر ماضی مجہول بنے گا اقربا. اک کہاں سے آ گیا؟ اک کس چیز کا ہے؟ اچھا، او کہاں سے آ گیا؟ ہاں سر میں اوپر کا دیکھ رہی تھی، اس کو فالو کرنے کی کوشش کر رہی تھی. نہیں، الف نہیں آئے گا. فا کلمہ اور زائد کلمے پر پیش لگانا ہوگا میں. تو سر فا کلمہ کاف ہے اور کیا ہو گیا؟ آپ الہ بھول گئی؟ جی الہ، ہاں الہ تو ہوگا. یعنی کہ الہ جو ہے وہ ہمارا ہو گیا ربا. اوکے، تو قریبا. تو آدھا رول اپلائی کر دیا آپ نے. پہلا اسٹیپ کیا تھا آپ کا؟ سب پوری سے با. پہلا اسٹیپ سر پہلا رول یہ تھا کہ فا کلمے پر تو یہ پوری با ہو جائے گا. تو تشدید غائب ہو فا جائے گی. جی تشدید غائب ہو جائے گی. نہیں، قربا. اوکے، ویری گڈ. جی آگے چلیے. اچھا، پھر مضارع معروف اس کا ہوگا یقرب. ویری گڈ.
یقربو، اور پھر مزار مجہول ہوگا، یتان کو مضموم کر دیں گے، مضارع معروف کے عین کلمے کو مفتوح. جی سر یقربو. ویری گڈ، بہت اچھا، ویری گڈ. چلیں جی بشرا آپ کیجیے نیکسٹ. یس سر. سر یہ نمبر 3 ہے مجاہدتن، اور سر یہ باب مفاعلتن سے ہے، اور اس کا جو ہمارے پاس جاہدہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور سر اس میں جو ماضی معروف ہوگا وہ ہوگا جاہدہ. ویری گڈ. اور سر ماضی مجہول ہوگا یجاہدو. ویری گڈ. اور سر پھر مضارع ایک سیکنڈ آپ نے سیکنڈ کالم میں کیا پڑھا؟ سر پہلے میں نے پڑھا کہ فاعلا کا ہوگا جاہدہ، اور اس سے جب ہم لوگ ماضی مجہول بنائیں گے تو وہ ہاں سر وہ الف جو ہے وہ واؤ ساکن کر دیں گے اس کو، تو وہ جوہدہ بن جائے گا، جوہدہ. اور سر یہ جاہدو ہوگا ہمارا مضارع معروف، اور مضارع مجہول بن جائے گا یجاہدو. ویری گڈ، شاباش، ایکسلنٹ. جی حفظہ آپ کی باری آ گئی. جی سر یہ ہے انفاقن. یہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے نافقا، نون فاقاف، اور یہ افعالن کے وزن پر ہے. اس کا ماضی معروف بنے گا انفقا، اس کا ماضی مجہول ہوگا انفقا، اور اس کا مضارع معروف ہوگا ینفقو، اور اس کا مضارع مجہول ہوگا ینفقو. ویری گڈ، ایکسلنٹ. جی ناظم صاحب. سر تقاضبن یہ ہے تفاعلن کے وزن پر ہے، اور اس کا مادہ ہے کاف زے اور بے، اور اس کا ماضی بنے گا تقاضبا. ویری گڈ. اور اس کا ماضی مجہول بنے گا تقوزبا. ویری گڈ، بہت اچھے. اور مضارع معروف اس کا بنے گا یتقاذبا. سوچیں آپ نے کیا کہا ہے. یتقاذبو. یہ بیچ والا گروپ ہے، بیچ والا گروپ جو ہے اس میں عین کلمے پہ زبر ہوتا ہے. اچھا یتقاذبو ہوگا، ٹھیک. اور ماضی مجہول ہوگا ماضی مجہول اس کا مضارع مجہول ہوگا تو ہے نا، مضارع مجہول یتقاذبو. مجہول کے اندر یا پہ زبر ہوتا ہے. پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ پہلے یتان گرانا ہے پہلا. نہیں، مضارع میں تو یتان نہیں گراتے، یتان لگاتے ہیں مضارع میں. اس کو پہلا جو یتان پہ پیش آئے گا پہلا اسٹیپ، تو پھر کیا ہوگا؟ اور تقاذب. شاباش، یعنی یتان ہو گئی نہیں مضارع میں. یتقاذبو. ویری گڈ. یتقاذبو جی اس پہ پیش آئے یتقاذبو. اوکے، تو یہ ہو گئے جناب آپ کے 5. اس پہ کوئی سوال ہے؟ آئی تھنک اچھا کر لیا آپ لوگوں نے. صرف مطلب فوراً سے یہ 4 باب بنانا اتنا آسان کام نہیں ہے. آئی تھنک آپ لوگوں نے اچھا کیا ہے یہ بہت. ٹھیک ہے، تو اب سیکنڈ ٹیمپلیٹ دیکھ لیتے ہیں، اس میں بھی کچھ آ جاتے ہیں.
جی اب باری آ گئی طیبہ، آپ کی باری آ گئی. یس سر. یہ ہے استحسان، استفعال کے وزن پہ ہے، تو اس کا ماضی معروف ہوگا سر استحسن، جی اور ماضی مجہول اس کا ہو جائے گا استحسن. ویری گڈ. اچھا، اور اس کا مضارع ہوگا یستحسن، تو اس کا مضارع مجہول بن جائے گا یستحسن. ویری گڈ. جی یس سر. عفیفہ. سر یہ آ گیا نمبر 7 تنزیل. یہ باب تفعیل کے وزن پہ ہے اور اس کے ہیں جی نون، زا اور لام. وہ اچھا سوری جی کنٹینیو کیجیے. جی اس کا ماضی معروف بن گیا نزلہ، جی ماضی مجہول بن گیا نزیلا، ویری گڈ. آگے مضارع معروف بن گیا یونزلو، اور شاباش. مجہول بن گیا یونزلو. ویری گڈ. جی امبر آپ کی باری آ گئی. جی سر. نمبر 8 مشارکتن. اس کا جو مادہ ہے وہ شین را کا ہے، کاف. جی شین را کاف. ویری گڈ. اچھا سر، اس کا جو باب ہے مجھے باب نہیں سمجھ میں آ رہا اس کا کہ کیا ہے. کیوں بھائی کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا وجہ؟ جب باب نہیں سمجھ آتا ہے اور آپ نے اس کا مادہ بتا دیا تو مادہ رکھا کریں، آپ وزن رکھیں اس میں. مشارکتن میں مادہ رکھیں، وزن کیا بنے گا؟ تو وہ مفاعلتن. بیوی میرا خیال ہے میم پہ پیج دیکھنے کے بعد آپ کو کچھ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے. ایک ہی باب ہے جو میم پہ پیش کے ساتھ آتا ہے. نہیں مفاعلتن نا؟ ہاں ایک ہی باب آتا ہے میم پہ پیش کا، آپ کو اس میں سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. شکل پہ نظر پڑی مشارکتن میم پہ پیش ہے، وہ مفاعلتن ہو گیا. ٹھیک ہے جی آگے چلیے. اس کے بعد اس کا ماضی معروف جو ہے وہ فاعلہ کے وزن پہ بنے گا شارکا. ویری گڈ. اس کا پھر ماضی مجہول بنے گا شوریکا. ویری گڈ. شوریکا نہیں شوریکا. شوریکا. جی اچھا الف کو ہاں واو ساکن، ٹھیک ہے. شوریکا بنے گا. اور مضارع معروف بنے گا یشارکو. ویری گڈ. اور مضارع بنے گا یشارکو. ویری گڈ. جی بشرا آپ کی باری آ گئی. یس سر. سر یہ ہمارے پاس ہے تعاقبن، اس کا مادہ ہے عین قاف با، اور سر یہ باب یہ ہمارے پاس باب تفاعلن سے ہے، اور سر اس کا ماضی معروف تفاعلن ہوتا ہے. جی تفاعلن سے ہے، اور سر اس کا ماضی معروف ہمارے پاس ہوگا تعاقبہ، اور سر ماضی مجہول Very ہوگا good. تعوقبہ. ویری گڈ. اور سر اس کا مضارع معروف ہوگا یتعقبو، ویری اور گڈ. مضارع مجہول ہوگا ایک منٹ آپ نے اس کے اوپر تشدید لگا دی. جی یتعاقبو. جی سر یتعاقبو اور یتعاقبو ہوگا سر اس کا مجہول. ویری گڈ. جی بہت اچھے. جی حفظہ. جی سر. سر یہ ہے استبدالن، یہ سر استفعالن کے وزن پر ہے. اس کا مادہ ہے با دال لام، اور اس کا ماضی معروف ہوگا استبدلا. اس کا ماضی مجہول ہوگا استبدلا.
اس کا مضارع معروف ہوگا یستبدلو. ماضی مجہول پھر سے سر استبدلا اور اس کا مضارع معروف ہوگا یستبدلو اور اس کا مضارع مجہول ہوگا یستبدلو. ویری گڈ، ایکسلنٹ جی، بہت اچھا آپ لوگوں نے کیا ماشاءاللہ. آئی تھنک یو ہیو دا گرپ ناؤ. نیچرلی 100% تو نہیں ہوتا سچویشن، یہ پہلی دفعہ میں یہ سارے کرنا، آئی تھنک دس از ویری گڈ اور بہت اچھا کیا آپ لوگوں نے. اب اس کی ایکسرسائز کا باقی کا حصہ بھی ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں. اس پہ کوئی سوال تو نہیں ہے کسی کا؟ اینی کوشچنس؟ نو سر. جی جناب. ابھی دوسرے ایگزامپل کیا آتی ہے؟ مثال، قرآنی مثالیں آ گئی. جی جناب، بسم اللہ کریں. کس کی باری آ گئی؟ حفظہ نے کر لیا. ناظم صاحب. جی سر. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جی. اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا الا وسعها، سوائے اس کی وسعت کے علاوہ، اس کی اس کی طاقت، وسعت کے علاوہ، کیپیبلٹی. جی. اچھا دیکھیے، اس آیت میں ایک میرے خیال یہ آیت آپ لوگوں نے اکثر سن لی ہوگی. آخری آیت ہے سورہ بقرہ کی، اور یہ ان دو آیتوں میں سے ایک ہے. جو آخری دو آیتیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیتاً عطا فرمائی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معراج پہ. ٹھیک ہے، تو یہ سیکنڈ آیت ہے ان دو آیتوں میں سے، اور اس سورۃ البقرہ کی آخری آیت ہے جو شروع ہوتی ہے لا یکلف اللہ نفسا. اور اس کا اکثر ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی جان کو مگر یہ کہ اس کی وسعت کے برابر. تو یہ تھوڑا سا اس میں عجیب مسئلہ ہے اردو زبان اور عربی زبان کا. دیکھیے یکلفو جو ہے اس کا مادہ کاف لام فا ہے اور یہ باب تفیل ہے. تو باب تفیل میں اگر آپ کاف لام فے رکھیں گے تو وہ تکلیف ہی بنے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے اگر کوئی کہتا ہے تکلیف نہیں دیتا تو وہ ہم کو بالکل صحیح لگتا ہے. لیکن یہ اردو اور عربی کا فرق آ جاتا ہے. مکلف، ریسپانسبل، اکاؤنٹیبل، اس سے بنا ہے یکلف. اللہ کسی جان کو اکاؤنٹیبل نہیں کرتا، ریسپانسبل نہیں بناتا بغیر اس کے کہ اس کے پاس اس کی کیپیبلٹی ہو. سمجھا؟ یعنی کسی بہرے سے یہ نہیں کہے گا کہ تو نے کلمہ کیوں نہیں سنا، کسی گونگے سے یہ نہیں کہے گا کہ تو نے زبان سے کلمہ کیوں نہیں پڑھا، کسی جاہل سے یہ نہیں کہے گا کہ تو کیوں نہیں سمجھا. ٹھیک، لیکن کسی دولت مند سے ضرور پوچھے گا تو نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی. بھائی جب اس کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے، اگر ایک غریب آدمی ہے تو اس سے تو زکوٰۃ کا سوال نہیں ہوگا نا. تو جس کو جتنی کیپیبلٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے اس کو اسی کا مکلف بنائے گا، یعنی اکاؤنٹیبل بنائے گا. لیکن ہمارے اس کا ترجمہ کیا جاتا کہ تکلیف نہیں دی جائے گی. اب اس کا ترجمہ نیچرلی ہم لوگ کیا کر دیتے ہیں، خاص طور پہ خواتین، نہیں 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 بھائی وہ مت کرو، اللہ میاں تمہاری کیا طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. عام طور پہ اس کا یہ ترجمہ کیا جاتا ہے. حالانکہ اسی آیت میں سیم آیت آگے چل کے کیا آتا ہے، ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ربنا ولا تحملنا، یہ مطلب ہے، حمل کہتے ہیں بوجھ کو. لا تحملنا، اے ہمارے رب تو ہم پہ بوجھ نہ ڈال. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، جو ہماری طاقت سے زیادہ ہو. تو یہاں تو آپ اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ بوجھ سے زیادہ، وہ طاقت سے زیادہ وزن ڈالتا ہی نہیں تو پھر دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کو ذرا سا غور کیجیے گا.
یہ ہے لا یکلف اللہ نفسا، اللہ تعالیٰ مکلف نہیں بناتا، ریسپانسبل یا اکاؤنٹیبل نہیں بناتا، الا وسعہا، بجز اس کے کہ اس بندے میں اس کی کیپیبلٹی ہو. جس کے اندر کیپیبلٹی نہیں ہو تو اس کی ذمہ داری کی پوچھنی ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلیے. نیکسٹ کس کی باری آ گئی؟ عفیفہ. سر میری باری ہے. طیبہ. جی طیبہ. نمبر 2 علم الانسان ما لم یعلم. تو یہاں پر علمہ فعلا کے وزن پر ہے. تو علم الانسان، انسان کو سکھایا، ما لم یعلم، جو اس نے جانا ہی نہیں. سر لم کے وزن پر. اس میں آپ ایک چیز بھول گئی. کیا سر؟ آپ کے جملے میں فاعل تو ہے ہی نہیں کوئی. علم الانسان، یہ سر تو وہ ہڈن نا، علامہ میں آ گیا نا. تو آپ بتائیں نا، آپ بول نہیں رہی نا. آپ کی اس نے ترجمے میں آپ کے ترجمے میں فاعل ہے کہیں؟ یس سر. تو سر یہ ہو جائے گا نا، اس نے انسان کو سکھایا جو جانا ہی نہیں. کے بارے میں بات ہو رہی ہے. فاعل ضروری ہے نا، فاعل کے بغیر تو جملہ ہوتا ہی نہیں. اور جہاں پر اس میں ظاہر نہیں ہے تو وہاں پہ آپ کو پوشیدہ ضمیر پڑھنی پڑے گی. ٹھیک. یس سر ٹھیک ہے. اوکے جی. عفیفہ. جی سر نمبر 3 آ گیا. کذبت قوم نوح المرسلین نا. اچھا سر، یہاں پہ جو کذبت ہے یہ ہمارا کذبہ کی یعنی باب تفعیل والا آ گیا. تو اس کا بنے گا اچھا اس کا پورے کا بن گیا نوح کی قوم نے اس نے پیغمبروں کو جھٹلایا. پہلے تو کذبت کا ہو گیا تو بن گیا نوح کی قوم نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا. نہیں سمجھا. نوح کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا. ویری گڈ. بلکہ اس کا صحیح طرح ہاں رسولوں کو بیسلی مرسلین کہتے ہیں. اچھا. بھیجے ہواؤں کو. ٹھیک. تو بہر آپ رسول کہہ سکتی ہیں. رسولوں کو جھٹلایا. ٹھیک. کذبت کون سا صیغہ ہے سر؟ یہ چوتھا. کیوں؟ کذبت سر مرسلین قوم. سر یہ تو وہ والا آ گیا، مونس کا آ گیا نا. کیوں؟ قوم کی وجہ نہیں، قوم تو واحد مونس کیوں آیا ہے؟ نہیں آ رہا سر. جی سر ہم بتاتے ہیں. اس میں جمع ہو تو اس میں جمع قوم کی وجہ سے، قوم جو ہے جمع ہے، اس میں جمع کے لیے صیغہ واحد مؤنث آتا ہے. جی دوسرا کیا بول رہے تھے؟ ہو واز دی ادر ون؟ سر میں بول رہی تھی کہ سر وہ ہم نے کلیکٹیو ناؤن کا پڑھا تھا کہ جب گروپ آف پیپل کے ساتھ اگر ہم کریں گے تو بھی ہم مذکر یا مؤنث کوئی بھی صیغہ لگا سکتے ہیں واحد کا. اور سر سر واحد. جی سر کریکٹ آنسر ہے، صحیح ہے. جی سر. تو سر اس لیے ہم لوگوں نے یہ لگایا ہے کیونکہ قوم کلیکٹیو ہے. جی کلیکٹیو ناؤن کے ساتھ مذکر یا مؤنث کوئی بھی لگایا جا سکتا ہے. یہاں انہوں نے مؤنث لگایا ہے. ٹھیک ہے جی. اوکے جی. اب کس کی باری آ گئی؟ امبر کی باری ہے. امبر آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی سر میں ہوں. نمبر 4 یقلب اللہ اللیل والنہار. سر یہاں پر یہ یقلبو کی کیا میننگ ہوں گے؟ بیٹے اصل میں اچھا سوال کیا آپ نے. اس کا مادہ کیا ہے؟ قاف لام با. ویری گڈ. لیکن وہ قلب کے جو میننگ ہوتے ہیں وہ تو نہیں ہو رہے. بالکل وہی ہے جی. اصل میں ہوتا یہی ہے کہ ہم لوگ فیس ویلیو پہ جاتے ہیں اور عربی زبان جاتی ہے مفہوم کے اوپر، ڈیپ ڈاؤن. قلب جو بنا ہے وہ اسی لیے بنا ہے. قلب کیا کرتا ہے آپ کا؟ قلب دل کو کہہ رہے ہیں نا. تو ہم بتائیں سر. خون کی پمپنگ کرتا ہے، خون کو بدلتا ہے.
رائٹ دوران خون کرتا ہے. جی کبھی وہ پمپ کرتا ہے، کبھی وہ سک کرتا ہے. سک کرتا ہے. جی جی. یہ ہے اختلافی ایکشنز. کیا کہتے ہیں اس کو؟ مختلف ایکشنز. پلٹ دینا. صحیح. جی جی. یقلب اللہ اللیل والنہار. اب یہ لیل اور نہار جو ہے یہ دن اور رات ایکشنز ہیں. تو اللہ دن اور اللہ رات کو بدلتا تبدیل کر دیتا ہے. تبدیل کر دیتا ہے، چینج کرتا. اللہ دن اور رات تبدیل کرتا ہے. رائٹ. اسی طرح سے یقلب الخیر آگے بھی کئی جگہ دیکھیں گے آپ کہ پلٹنا، انقلاب بھی اسی کو کہتے ہیں. قاف لام جی پہ پلٹ دینا. صحیح. تو آپ یہ دیکھیں فیس ویلیو پہ نہ جائیں. قلب تو دل کو کہتے ہیں، لہذا یہاں پہ کوئی اور چیزیں نہیں. عربی زبان مفہوم پہ جاتی ہے. ڈیپ ڈاؤن مادہ جو ہے آپ کا اصل چیز ہے. ٹھیک. جی سر. جی سر. آگے چلیے. نیکسٹ از بشرا. نمبر 5 وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. سر اس میں یہ جو کرمنا ہے یہ ہمارے پاس کرما سے آیا ہے، اور سر یہ اس کا ترجمہ ہوگا کہ اور بنی آدم پر کرم، اور ہم نے اور بنی آدم پر کرم کیا. ویری گڈ. لقد کو آپ نے لفٹ ہی نہیں کرائی. سر لقد بے کا کیا ترجمہ کریں گے سر؟ بیش نہیں دے سکتی. سر لقد کا نہیں مجھے ترجمہ آ رہا سر. قد کا آتا ہے. سر یہ پڑھا ہے لیکن ابھی بالکل ذہن میں نہیں آ رہا. ماضی قریب کا نام سنا ہے آپ نے؟ یس سر ماضی قریب. یس سر ماضی قریب. اب ہاں جی. اینی ون ایلس؟ یس سر. یہ لقد جو ہے ماضی قریب ہے کہ کمپلیشن، ایکٹ آف کمپلیشن، یعنی اور پس کرم کر دیا ہے ہم نے آدم کے بیٹوں پر. اور کیا کر چکے. یہ پس کہاں سے آ گیا؟ سر سوری لقد ہے نا تو پس نہیں ہوگا. اور کرم کر دیا ہے ہم نے آدم کے بیٹوں پر. کر چکے. اچھا یہ لام زبر جو ہے یہ لام تاکید ہے، اور آپ کو عموماً قرآنی ترجموں میں ملے گا، یا تو ملے گا تحقیق یا ملے گا البتہ. عجیب عجیب سے معنی آتے ہیں. آئی ڈونٹ نو، مجھے تو یہ عربی سے زیادہ مشکل لگتے ہیں. اور یقیناً ہم بنی آدم پر کرم کر چکے. سر ہم تو صرف یہی لکھیں گے اور ہم بنی آدم پر کرم کر چکے، یا ہم یقیناً بھی ساتھ ڈالیں گے؟ ڈالنا چاہیے کیونکہ لام زبر لا بھی تو ہے نا. جی سر. جس کے لیے وہ تحقیق ڈالتے ہیں یا البتہ ڈالتے ہیں، وہ لام کو دیکھ کے ڈال دیتے ہیں نا البتہ. جی ٹھیک ہے سر. اوکے جی. نیکسٹ حفظہ. جی سر. سر نیکسٹ ہے فاستغفر ربہ. سر اس کا ترجمہ ہوگا پھر اس نے اپنے رب سے مغفرت مانگی. استغفر بس اس نے. ٹھیک ہے بالکل صحیح. جی سر. پس اس نے مغفرت مانگی ربہ اپنے رب سے. تو سر اس کو سینٹینس میں کریں گے تو پس اس نے، پھر اس نے اپنے رب سے مغفرت مانگی، یا پس اس نے اپنے رب سے مغفرت مانگی. بہت اچھے. ویری گڈ. جی ناظم صاحب. سر یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون ویقتلون. صحیح پڑھیں صحیح پڑھیں. ہاں یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون ویقتلون. اوکے. جو اللہ کی راہ میں لڑائی کرتے ہیں. یقاتلون کا یہ کس کا ترجمہ ہے؟ جو اللہ کی راہ میں لڑائی کرتے ہیں، یہ کس کا ترجمہ ہے؟ یقاتلون وہ اللہ کی راہ میں لڑائی کرتے ہیں.
ویری گڈ. فیقتلون تو وہ مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، اور یقتلون اور قتل کیے جاتے ہیں. ویری گڈ، بالکل صحیح. فائنل کر دیجئے اس کو. وہ اللہ کی راہ میں قتل کرتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں. یہ قتل کرتے ہیں کہاں سے، کس کا ترجمہ ہے؟ لڑتے ہیں، مطلب وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، تو مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں نا. مارتے ہیں کیوں؟ جہاں پہ قتل کہنے سے اعتراض کر رہے ہیں. یقتلون میں مارتے ہیں کہاں سے آیا؟ یقتلون قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں. بالکل صحیح، ویری گڈ، بہت اچھا کیا آپ نے. اوکے جی. طیبہ 8 نمبر. یس سر. سر مجھے اس سینٹینس میں ایک چیز تھوڑی سی کلیئر کر دیں. نمبر 7 میں جیسے ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں قتل کیے جاتے ہیں، تو سر کیونکہ وہ مسلمز ہیں اور اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں، تو ہم اس کا ترجمہ یوں بھی تو کر سکیں گے نا کہ وہ شہید ہو جاتے ہیں یا شہید کیے جاتے ہیں. ترجمہ تو یہی ہے کہ قتل کیے جاتے ہیں، وہ ترجمانی ہو گئی، شہید کیے جاتے. اوکے فائن. اوکے سر. نمبر 8 ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. اوکے. الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون جنگ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون جنگ کرتے ہیں، فی سبیل الطاغوت طاغوت کی راہ میں. ویری گڈ، بالکل صحیح. یہ ہو سر یہ یس سر ہے، ابھی آگے اور ہے. اچھا. کہاں رہ گئی؟ یہ ہے جی، دیکھیے گا ذرا، یہ والی ہے. یس سر یہی ہے. بڑی لمبی ہے بھائی، ذرا جلدی کرو، پھر تم لوگ بہت سلو جا رہے ہو. جی جلدی جلدی کریے. اب ذرا کس کی باری آ گئی؟ اب عفیفہ کی باری آ گئی. ذرا جلدی کرو بھائی. امبر. بشرا. جی سر. سر میں نمبر 10. سنو ٹائم کم ہے، جو بھی کرنا ہے جلدی کرو. سر میں نمبر 10 دیکھ رہی تھی. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. سر اس میں مجھے اسٹارٹ کے یہ میننگ نہیں سمجھ میں آ رہے. تبارک الذی کو ہم کیسے کریں گے؟ نزلہ کا تو نزل الفرقان قرآن نازل کیا، علی عبدہ علی جو ہے وہ ہو گیا پر، اور عبدہ ہی اپنے بندے پر، صحیح ہے نا. اور للعالمین نذیرا کا جو ہے یعنی تمام عالم کے لیے مثال، جو مجھے سمجھ میں آیا. یہ جو آپ نے اور یہ جو بیچ کے کیا ہوگا؟ جی سر چھوڑ دیے ان کا کیا ہوگا؟ جی ہاں انہی کا وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تو تبارک الذی. سر جی سر لیکونا بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہے. لیکونا جو ہے سر لیکونا مطلب مجھے نہیں کلک کر رہا کہ ایگزیکٹلی اس کو کیا میں میننگ ہوں گے. جی بشرا آپ کیجئے.
سر تبارک الذی تو برکت والی نہیں ہوگا، تبارک الذی سنو نہیں ہوگا مت بتاؤ، جو ہے وہ بتاؤ. تو یہ تبارک الذی تو لذی لوگوں کے لیے، اور تبارک کا برکت والا لوگوں کے لیے برکت والا. آپ 10 نمبر کا ترجمہ کر دینا. سر تبارک الذی شاید مبارک کر دیا گیا یا برکت والا کر دیا گیا لوگوں کے لیے. یہ کر دیا گیا کہاں سے آ گیا؟ یہ اپنی طرف سے مت ٹھوکا کرو یار. سامنے جو سر لکھا وہ ہوا ہے میں وہ پڑھو نا. جو شروع میں تا آ رہا ہے اس کی وجہ سے کہہ رہی تھی تو کر تا دیا کس میں گیا. آتا ہے شروع میں؟ مطلب آئی ایم کنسیڈرنگ اٹ کہ یہ مزارے ہے تبارک. اوکے، کیوں کنسیڈر کر رہی ہیں؟ ابھی آپ نے اتنے بڑے مزید فی کے ابواب پڑھے ہیں بہت سارے. مزارے میں زبر ہوتا ہے سب نہیں بھول صحیح جاتے ہیں نا آپ لوگ ایک وقت میں. بشرا میں نے آپ سے کہا تھا ترجمہ کرنے کے لیے، آپ تبارک الذی کر کے بیٹھ گئی. سر وہ پورے کا سر اسی طرح ہوگا کہ وہ سر شروع کا تبارک الذی نہیں، اور سر یہ خونا کا جو انہوں نے 2 بیچ میں چھوڑے وہ میں نے کر لیے، لیکن پورا 10 نمبر آیت کا ترجمہ کر دیں پلیز. لکھ کے دوں کیا؟ یس سر. سر یہ پاس کر دیں سر، یہ حفظہ کر لیتی ہیں، مجھ سے یوں بھی کرو نہیں نا، ہو رہا ٹائم سر. کیوں ویسٹ کر رہی ہو؟ جی سر یہ ہوگا بابرکت ہے وہ جس نے فرقان نازل کیا اپنے بندے پر تاکہ وہ تمام جہان والوں کو آگاہ کرنے والے بن جائیں. للعالمین نذیرا. جی سر مطلب نذیر تو سر ڈرانے والا یا بتانے والا یا آگاہ کرنے والا ہوتا ہے نا. بالکل صحیح. تو تمام جہانوں کو آگاہ کرنے والے بن جائیں. ویری گڈ. ہو جائے. ٹھیک ہے جی سر ہو جائے. یکون ہے نا. اوکے جی، اب آپ کو جی سر، سمجھ آ یکون گیا ہو بشرا اور امبر؟ یس سر سمجھ آ گیا. تبارکہ جو ہے وہ تفعلہ کے وزن کے اوپر باب مفعلتن کا ماضی 1 ہے. ٹھیک. تو سر اس کو ایگزیکٹلی اس کا جو ترجمہ اگر ہم صرف تبارک الذی صرف ان 2 ورڈز کا کہیں تو وہ کیا ہوگا ایگزیکٹلی؟ مطلب میں لٹرل میننگز کی بات. بابرکت ہے جو، بابرکت ہے جو یا جس نے، جو یا جس نے. تو یہاں پر جس میں فٹ ہوگا. ٹھیک. جی جی نزلہ جو ہے فعلہ کے وزن پہ ہے، جس نے اتارا. الفرقان الابدی کا آپ کو بھی آ گیا. لی یکونا کیوں نہیں آ رہا؟ یکونو سے لی یکونا ہے، لام کئی لگا ہوا ہے، نصب ہو گیا لی یکونا تاکہ وہ ہو جائے. للعالمین تمام جہانوں کے لیے، نذیرہ خبردار کرنے والا. ٹھیک. اوکے جی ناظم صاحب 9 نمبر اوپر والی. جی سر. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. جی. وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا إِلَيْكَ ان کی طرف ذکر. الیکا ان کی طرف ہوتا ہے، ان کی إِلَيْكَ تیری طرف. جی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ہم نے تیری طرف ذکر، ایک ذکر لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ جو لوگوں کو تبینہ لِتُبَيِّنَ بیان تو ظاہر کرے، لِتُبَيِّنَ جو تم کو لوگوں کے لیے ظاہر کرے. یہ جو کس کے معنی لیتے ہیں آپ؟ جو بیچ میں آپ بہت لگاتے ہیں، جو کس کے معنی؟ لِتُبَيِّنَ نہیں، جو تو نہیں ہے خیر اس میں. لِتُبَيِّنَ جو لِتُبَيِّنَ تبین کے لیے. تبین کیا ہے؟ وضاحت ہے، وضاحت کے لیے، تاکہ تو وضاحت کر دے. جو وضاحت کرے، تاکہ تو وضاحت کرے لوگوں کو، لوگوں کے لیے. ہاں. لوگوں کے لیے، تو تاکہ تو وضاحت کرے لوگوں کے لیے. ما نزل الیہم نہیں اتارا ان کی طرف،
نہیں اتارا نہیں، جو اتارا، جو اتارا ان کی طرف، ما نزل الیہم، جو اتارا ان کی طرف، ولعلہم یتفکرون، تاکہ وہ فکر کریں، تاکہ شاید وہ سب فکر کریں، شاید وہ سب فکر کریں، یا غور یتفکرون، کریں. وہ غور و فکر کریں، شاید وہ غور و فکر کریں. آپ پورا کر دیجئے اس کو، بہت اچھا کیا آپ نے. ہم نے تیری طرف وضاحت اتاری لوگوں کے لیے. سر وضاحت نہیں اتاری، ذکر لکھا ہوا ہے، آپ نے کیا ذکر، ہاں ذکر اتارا، تیری طرف واضح ذکر اتارا ہم نے تیری طرف، واضح ذکر نہیں ہے، واضح ذکر نہیں ہے، لتبینا، ابھی آپ واضح ذکر. جی لی لام کئی ہے نا، یہ جی لام کئی ہے، تاکہ لی کے مطلب تاکہ کیا آئیں گے نا. جی وانزلنا الیک الذکر لتبینا للناس، اور للناس لوگوں کے لیے، تاکہ تو واضح کرے لوگوں کے لیے جو ان کے اوپر اتارا، نزل الیہم، جو ان کے اوپر اتارا، اور شاید وہ فکر کریں. ان کے اوپر اتارا نہیں، ان کی طرف، الیہم پہلے آپ نے اچھا بالکل صحیح ترجمہ کیا تھا. ہاں الیہم، ان کی طرف کر دیتے ہیں الفاظ کو. ہاں بہت اچھا کیا الیہم، باقی ان کی ترجمہ طرف آپ نے اتارا. اچھا کیا. دیکھیے اس آیت میں ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی جا رہی ہے، جس کو لوگ جو ہے صحیح طرح، وہ یہ نا کہ ہم لوگ بغیر سمجھے آگے چلتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو ذکر ہے، یعنی قرآن حکیم ہے، یہ ہم نے تمہارے اوپر کیوں، انزلنا الیکا، تمہارے اوپر کیوں، ہم نے تمہاری طرف کیوں ہم نے نازل کیا، تمہیں کیوں بھیجا ہم نے. یہ وجہ بتا رہے ہیں اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ اس لیے بھیجا تاکہ تم واضح کرو لوگوں کو. جی کیا واضح کرو؟ جو ان کی طرف بھیجا گیا ہے، تاکہ وہ غور و فکر کر سکیں. اب اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کی وضاحت وہی ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے. بالکل. چلو جی اب غور و فکر ہمارا کام ہے کہ اس کو غور و فکر کریں اور اس پہ عمل کریں اور اس پہ تو اس میں یہ باتوں کو بتایا جا رہا ہے سمجھیں بیسیکلی کہ حامل قرآن تو ہیں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جی وہ مفسر قرآن جسے کہتے ہیں، جو تفسیر کرتا ہے، جو بیان کرتا ہے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جی بہت اہم آیت ہے یہ، اور اس میں یہ سمجھنے کی بات ہے. اوکے جی، تھوڑا سا رہ گیا ٹائم، جلدی کر دیں اس کو، ایک آلٹرنیٹ کر دیں. کس کی باری آ گئی؟ عفیفہ 13 نمبر. چلے 12 نمبر کر دیں، ذرا آسان ہے. بھائی خاموش نہ رہیں، کچھ بولے. فار گاڈ سیک ڈونٹ کیپ کوائٹ. پاس کر دیں یا ترجمہ کریں. خاموش بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ امبر جی نمبر 12. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. جی وَأَنزَلَ سر اس میں تو بہت سارے ورڈز مجھے نہیں، آئی تھنک آئی پاس. اس میں ایک بھی لفظ ایسا نہیں ہے جو آپ کو نہیں آنا چاہیے. ایک بھی لفظ ایسا نہیں ہے. سارے لفظ آپ نے کئی دفعہ ایکسرسائز میں کیے ہوئے. ایک بھی لفظ اس میں ایسا نہیں ہے جو آپ کو نہ آتا ہو. واہ آتا ہے آپ کو؟ کیا ہے واہ؟ اور انزلہ نازل کیا. کس نے نازل کیا بھائی؟ اس نے نازل تو پورا کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ پہلا صیغہ ہے نا، انزلہ. اس نے نازل کیا، اس نے اتارا. جی اور اس نے نازل کیا من السمائی. من السمائی تو جو ہے وہ آسمان سے. سر
اس میں کیا چیز پوچھ رہی ہیں مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. واٹ آر یو آسکنگ؟ مطلب من کا تو مجھے پتا ہے کہ ٹھیک ہے سے ہے مطلب فرام. تو سمائی کے ہاں سمائی کے معنی نہیں پتا تمہیں؟ کیسے مان لوں میں یہ بات؟ سر میرے خیال میں یہی ہے آسمان سے ہے میرے خیال میں. نیچرلی اس میں خیال کی کیا بات ہے بھائی؟ ہزاروں دفعہ سما کیا ہم نے. سماواتی والارضی ما فی السماواتی والارضی سماوات سما 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 سماوات ہزاروں دفعہ. کتنی ایکسرسائزیں کی ہم نے اس میں. جی سر. جی پھر آسمان سے اچھا پھر یہ ماں ان کے نہیں پتا فاخرجا. سر ماں امبر دس از ویری ڈسکریجنگ ویری ڈسکریجنگ. اگر تمہاری ووکیبلری کی یہ حالت ہے تو پھر بہت بری حالت ہے. سر میں کروں یہ والا؟ ایٹ دس اسٹیج یہ نہیں ہونا چاہیے امبر. یو مسٹ امپروو یور ووکیبلری. جی کیجیے. سر اور اس نے نازل کیا آسمان سے پانی وانزل من السماء ماء فاخرجا. اور یہ پھر ماءن جو ہے معرفہ ہے نکرہ ہے؟ کیا سر؟ ماءن معرفہ ہے نکرہ ہے؟ سر یہ معرفہ نہیں ہے سر، یہ تو نکرہ ہے. تو پھر ترجمہ کیسے؟ کوئی پانی. کوئی ہاں، پانی اور ہوتا اس نے ہے؟ نازل کیا کچھ پانی، اور اس نے نازل کیا آسمان سے کچھ پانی فاخرجا پھر نکالا بِہِ من الثمرات اس میں سے پھل رزق لکم تمہارے لیے رزق. ویری گڈ. تو سر اس کا پورا ہو جائے گا. اور اس نے نازل کیا آسمان سے کچھ پانی اور پھر نکالا. پس صرف اخراجا ہے تو پس پھر نکالا یا پھر پس بھی نکالا؟ لگا سکتی ہیں، تو بھی لگا سکتے ہیں، پھر بھی لگا سکتے ہیں. جی جی. پھر نکالا اس میں سے پھل تمہارے رزق کے لیے. ویری گڈ. یا بالکل صحیح ہے. صحیح. تمہارے لیے رزق Yes, یا sir. تمہارے رزق کے لیے. یا تمہارا رزق بھی کہہ سکتے ہیں. تمہارا رزق. تمہارا رزق، تم سب کا رزق یا Yes. تمہارا رزق کہہ سکتے ہیں. ویری گڈ جی. اوکے، اب کس کی باری آ گئی؟ حفظہ. سر میں نمبر 14 کروں؟ کریں جی. نمبر 14 ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم. تو الذین ينفقون وہ لوگ خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال وہ لوگ باللیل خرچ کرتے ہیں والنہار. کرنا اس کو، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں. صحیح طرح سے اوکے بولو. ٹھیک ہے سر. وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال. اچھا سر، یہ جو ہے باللیل والنہاری تو رات اور دن میں بولیں گے، یا ویسے تو رات اور دن کے ساتھ ہے تو یہی بولیں گے نا رات. ہاں، آپ بالکل میں کہیں، میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ یہ جو پریپوزیشن ہوتے ہیں نا، حرف جار، یس سر. اگر آپ نے اس کے لفظی معنی لینے شروع کر دیے تو بڑے مسئلے ہو جائیں گے. میں نے اس کے اوپر بڑی بحث بھی کی ہے. میں نے آپ سے پوچھا تھا اسٹینڈ ان کا کس کہتے ہیں، اسٹینڈ آؤٹ کسے کہتے ہیں، یاد ہے؟ یس سر. اگر آپ نے یہ پریپوزیشنز کو لفظی استعمال شروع کیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. یہ محاورہ، ان کی ٹرمینالوجی ہوتی ہے باللیل والنہار، رات اور دن میں. جی ٹھیک ہے، رات اور دن میں خرچ کرتے ہیں. سرًا وعلانیۃ. سر سرًا کا مطلب چھپا کر، چھپا ہوا. جی جی. دیکھیے سرن چھپانا ہے، اس کے کئی جگہ استعمال کرتے ہیں آپ. نماز جو ہے فجر اور مغرب اور عشاء یہ جہر ہوتی ہے. جہر کا مطلب ہے اونچی آواز میں پڑھی جاتی ہے. تلاوت کرتا ہے پیش امام اونچی آواز میں کرتا ہے. ظہر اور عصر کو کہتے ہیں سری نماز، خاموشی سے پڑھنا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے زمبن کے لیے بھی آتا ہے. آپ جو استغفار پڑھتی ہیں، اصل استغفار والا کلمہ کیا ہے؟ 5 نمبر. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ تو بڑا زبردست شارٹ کٹ مارا آپ نے. غامدی صاحب کا اسلام لگا دیا آپ نے. 5واں کلمہ آدھے لائن میں ختم ہو گیا. سر 5واں کلمہ پورا نہیں، میں وہ بتا رہی تھی کہ جو ہم استغفار نارملی ورد کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں. میں نے 5واں کلمہ کہا تھا نا آپ سے. یہ سرم والانیت تو تبھی آئے گا نا. وہ تو مجھے پورا یاد. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ سرا وعلانیۃ. یس سر. وہ گناہ جو میں نے
علانیہ چھپکے کیے اور چھپکے کیے. کیا. ٹھیک ہے سر. آگے چلیے. تو سر یہاں پہ یہی میننگز ہوں گے اس کے, یعنی ہاں یعنی چھپا کے دیے ہیں اور علانیہ دیے ہیں. جی اوکے. بہت سے لوگ ڈونیشنز دیتے ہیں جس میں کہتے ہیں بھی ہمارا نام نہیں بتانا. جی صحیح. اوکے. فلہم اجرہم عند ربہم, پس ان کے لیے ان کا اجر, تو ان کے لیے اجرہم ان کا اجر عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے. ویری گڈ, بالکل صحیح ہو گیا. ہو گیا جی. اب اور کس نے کیا کرنا ہے؟ ٹائم بھی ہو گیا ابھی آپ کا. کتنے ہیں یہ؟ بس کر لو میرے خیال ہے, باقی تم لوگ ٹھیک ہم ہے کر لیں گے. ہاں بہت لمبی ایکسرسائز ہے, بٹ آئی تھنک اٹ از ورتھ اٹ. آپ لوگوں نے جو یہ جو ماضی اور دونوں مضارع کیا, آئی تھنک بڑے اچھے کیے آپ لوگوں نے, بہت اچھا ڈیمانسٹریشن کیا. میں نے کہا بہت کم کلاسیں میری جو فرسٹ ٹائم میں وہ ایکسرسائزیں اتنی اچھی طرح کرتی ہیں جس طرح آپ لوگوں نے کیا. آئی تھنک اٹس ویری ویل ڈن. باقی جب آیتوں میں آتے ہیں نا تو آپ لوگوں کے ساتھ ایک مسئلہ ہو جاتا ہے. وہ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ آپ لوگ اپنی پری کنسیوڈ جو معنی ہیں نا وہ بتانا شروع کر دیتے ہیں. کوشش یہ کریں کہ پری کنسیوڈ جو معنی ان کو دیکھیں کہ بھئی واقعی یہ لفظ میں اپلیکیبل ہے, تب آپ اس کے معنی پہنائیں. ورنہ اصل میں ہم لوگوں کو عادت یہ مسئلہ ہے کہ پری کنسیوڈ شروع کر دیتے ہیں ہم بولیں. ادروائز پیپل آر گڈ. تھوڑا جلدی زیادہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. نہیں جلدی نہ کرو نا, جلدی بھی نہ کرو اور بہت زیادہ دیر بھی مت کرو, درمیانہ سا رکھو. جہاں نہیں سمجھ میں آیا پوچھتے جاؤ, کوئی حرج نہیں. دیکھو ہمارا مقصد جو ہے وہ ہے, لیکن یہ کہ ووکیبلری اپنی ٹھیک کرے. اب اگر ہم اس السما کے معنی بھی پوچھیں اور اس کے بھی نہ سمجھ میں آئے تو پھر بڑا مسئلہ ہے. ووکیبلری اپنی ٹھیک ہونی ہے. اور ہم آپ کو شروع دن سے بتا رہے ہیں کہ ووکیبلری جو ہے آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ ہم کوئی مکسچر گھول کے پلا دیں آپ کو اور کہیں گے جی ساری ووکیبلری آ گئی آپ کے پاس. یو ہیو ٹو لرن اٹ یور سیلف. اوکے جی, اجازت ہے پھر. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.